السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میری بہنیں، اللہ عز و جل آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو اور آپ کو اپنی حفاظت و نگہبانی میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ، یہ شارٹ ٹرم کورس نماز کا طریقہ اور نمازیوں کی چند غلطیاں، اللہ کے فضل سے کافی کچھ باتیں ہم نے اس میں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، اور امید ہے بہت سے آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہوئے ہوں گے۔ بہت سی باتوں کو لے کر دل میں جو شک ہوتا ہے، کچھ اعتراض ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات، کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ساری باتیں دور ہوتی جا رہی ہوں گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم دے، اس علم پر عمل کرنے کی اور علم کو عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے، آمین۔ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے تو اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ کافی کچھ باتیں ہم نے آپ سے ذکر کی ہیں، طہارت سے متعلق، خواتین کے مخصوص مسائل، پھر وضو کا طریقہ، اس کے بعد نماز کی شرطیں، اور پھر ہم نے براہ راست جو اپنی نوٹس شروع کی تو اس میں الحمدللہ ہم نے نیت کا مسئلہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے، استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا، اس کو بھی ہم نے جان لیا۔ پھر ہم مزید آگے بڑھے اور اس کے بعد قیام، یہ بھی ہم نے جان لیا کہ فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور نفل نماز اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نفل نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے قیام کے بعد جو اگلا مسئلہ دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ نماز میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ سجدے کا مطلب اصل وہ جتنا بھی حصہ جس پر ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نگاہ اس سے آگے بلا وجہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر تکبیرات، ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے لیے نماز کے علاوہ تمام امور کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اور اس تکبیر کے علاوہ دوسری جو تکبیرات ہیں، الحمدللہ ہم نے ان تکبیرات کو بھی جانا، حتیٰ کہ بالکل سلام پھیرنے سے پہلے تک جو ہم دوسرے سجدے سے اٹھتے ہیں تکبیرات ہیں، اور ان کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے رفع الیدین کا طریقہ بھی جانا، اور یہ بھی جانا کہ رفع الیدین 4 مقامات پر ہے: تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں تشہد کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 4 مقامات ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ رفع الیدین میں ہاتھ یا تو ہم کندھوں تک اٹھائیں اور یا کانوں کی لو تک اٹھائیں، لیکن کانوں کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سارے مسائل ہم جان چکے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ چھٹا مسئلہ ہمارے سامنے، بلکہ یہ بھی ہم جان چکے ہیں کہ حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ حالت قیام میں ہاتھ یہ سینے پر باندھے جائیں گے۔ حالت قیام میں ہاتھ سینے پر باندھے جاتے ہیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں جو ناف کے نیچے کا تذکرہ ہے تو وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایتیں بالکل صحیح نہیں ہیں، اور یہ روایتیں جن میں سینے پر رکھنے کا تذکرہ ہے بالکل صحیح روایتیں ہیں۔ مثلا یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نمازی نماز میں اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنے بازو پر رکھے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ذراع ہے یہ کہنی سے لے کر کلائی تک کا حصہ ذراع کہلاتا ہے، کہنی سے لے کر کلائی تک کا حصہ ذراع کہلاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے تھے کہ نماز میں وہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اپنے بازو پر رکھے۔ تو یہ جان لیجئے کہ داہنا ہاتھ اوپر ہوگا اور بائیں ہاتھ اس کے نیچے ہوگا۔ داہنا ہاتھ، اس کا مقام یہ ہے کہ داہنا ہاتھ ہمارا اوپر رہے۔ اس کے بعد پھر
یہ بھی ہم نے جانا تھا جو مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. اس میں اور زیادہ کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، صدر بمعنی سینہ، صدر بمعنی سینہ، سینے پر رکھا. اور یہاں پر طاؤس رحمہ اللہ کا اثر آپ کے سامنے ہے. طاؤس یہ تابعی ہیں، طاؤس بن کیسان یمانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں. تو ان کی یہ روایت مرسل ہے. مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابعی ہیں لیکن صحابی کا واسطہ ذکر نہ کریں اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا، تو اس کو مرسل روایت کہتے ہیں. تو اگرچہ یہ روایت مرسل ہے مگر چونکہ اور بھی کئی حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ. طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. کب؟ فی الصلاۃ، نماز میں. اور کہاں رکھتے تھے؟ ثم یشد بینہما علی صدرہ، اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ لیتے تھے. دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیتے تھے جبکہ نماز میں ہوتے تھے. تو الحمدللہ ہم اچھی طرح سے یہ جان گئے ہیں کہ نماز میں دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہوگا اور یہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جائیں گے. اسی طرح حلب طائی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل. حلب طائی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے پلٹ کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے تھے. یہ مردوں کے لیے ہے. جب مرد باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک مرد جو امام ہوتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سے پہلی صف لگتی ہے. جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی کہ خواتین کا مسئلہ اس کے الگ ہے. خواتین اگر باجماعت نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کی جو امام ہوگی وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی. تو یہ مردوں کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے مڑ کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے تھے. اور آگے جو اب بات ہے اپنی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے تھے. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے تھے. اب جو اس حدیث کے راوی ہیں یحییٰ بن سعید، وہ کہتے انہوں نے بتایا وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل. یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ، مفصل یہ جوڑ کلائی اور ہتھیلی کا جو جوڑ ہے اس کو مفصل کہتے ہیں. کلائی اور ہتھیلی کا جو جوڑ ہے اس کو مفصل کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر کہاں رکھا؟ کلائی اور ہتھیلی کے جوڑ پر رکھا. کلائی اور ہتھیلی کے جوڑ پر انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. یہ تمام روایتیں الحمدللہ ہم اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد جو 7واں مسئلہ آپ کے سامنے ہے وہ ہے دعائے استفتاح اور تعوذ. الحمدللہ یہ بھی ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شروع کرنے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ثابت ہیں. ان دعاؤں کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے، یعنی شروع کرنا دعائے استفتاح کہا جاتا ہے. اور ہم اردو والے اس کو دعائے ثنا بھی کہتے ہیں. تو آپ چاہے ثنا کہیے چاہے استفتاح کہیے، معنی ایک ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے تھے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے، اور اس میں یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہو، یہ پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو جہری نمازوں کی بات ہے، آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو قرات شروع کرنے کے درمیان کچھ خاموش رہتے تھے، کچھ دیر آپ چپ رہتے،
تو مجھے لگا کہ شاید آپ کچھ پڑھتے ہوں گے، چنانچہ میں نے پوچھا کہ آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، اتنی دوری جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے، اتنا فاصلہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ ہو جائے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدرس، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے صاف کیا گیا ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ یہ ایک دعا ہے، آپ کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ دعا نہیں تو دوسری دعا ایک اور ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ کے سامنے دیکھیے اسکرین پر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ دعا بھی دعائے ثنا اور دعائے استفتاح کی حیثیت سے ہے، آپ کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا پڑھیں، لیکن یاد رکھیں دونوں تینوں دعائیں ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ تکبیر تحریمہ کہیے، پھر جو دعا اللہ آپ کو جس دعا کی توفیق دے آپ وہ دعا پڑھیے، کوئی ایک دعا پڑھیے، ساری کی ساری دعائیں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، دھیان رکھیے۔ پھر جب آپ کی دعائے ثنا ہو گئی، اب اس کو آپ دعائے ثنا بھی کہہ سکتی ہیں اور دعائے استفتاح بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونفخہ پڑھنا ہے، اور یا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سیدھا سیدھا پڑھ لینا ہے، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں سننے والے جاننے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ حفاظت مانگتا ہوں شیطان مردود سے، من ہمزہ اس کے وسوسوں سے، ونفثہ اس کے پھونکنے سے، اور اس کے بعد ونفخہ اور اس کے جادو سے۔ شیطان کا ہر قسم کا وسوسہ، اس کی ہر طرح کی پھونک، اس کی ہر طرح کی جادو، ان تمام برائیوں سے ہم نے اللہ عز و جل کی پناہ مانگ لی۔ اب یا تو آپ دو دعائیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو جو اچھی لگے، جو آسان لگے، یا دونوں ہی بدل بدل کر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ دعا پڑھ لی تو کوئی ایک دعا پڑھنا ہے آپ کو، مثلا یہ پڑھیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونفخہ، یا تو یہ پڑھیے، اور نہیں تو پھر جو نارمل والی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھیے، آپ کو جو آسان لگتی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو پڑھنا ہے، دونوں نہیں پڑھنا۔ اب آپ کی یہ پہلی رکعت شروع ہو گئی، دعائے ثنا آپ نے کوئی ایک پڑھ لی، اس کے بعد اب آپ کو قرأت کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سے آج کا ہمارا درس شروع ہوتا ہے۔ قرأت سے پہلے تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا سوال کر لیجئے۔ پناہ مانگنا یعنی حفاظت کا سوال کرنا، اللہ میں تجھ سے تیری عافیت، تیری حفاظت مانگتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جسے اللہ تو دھتکار چکا ہے، جس پر تیری لعنت ہو چکی ہے۔ تو کیوں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ کا کلام کسی کی بھی زبان سے ادا ہو، لہٰذا آپ شیطان سے پناہ مانگ لیجیے، اللہ کی پناہ مانگ لیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم پوری توجہ، لگن اور دلجوئی سے پڑھنا چاہیے۔ اب شیطان مسلسل آپ کو وسوسے میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ لگن نہ ہو، شوق نہ ہو، دل جمعی نہ ہو، اور حلق سے نیچے کچھ نہ اترے، تو شیطانی وسوسے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینا چاہیے، تاکہ اولاً وہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے نہ روک سکے، ثانیاً وہ آپ کو قرآن کریم میں تدبر کرنے سے نہ روک سکے، اور ثالثاً یعنی تیسرے نمبر پر یہ کہ پھر تلاوت اور تدبر کے نتیجے میں
انسان کے دل میں جو عمل کا جذبہ ابھرتا ہے تو شیطان آپ کو عمل سے نہ روک سکے، اس لیے آپ کو لازماً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھیں گی چاہے آپ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوں یا عام حالات میں، جیسے کہ ابھی بیٹھی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اب پہلی رکعت میں آپ نے دعائے ثنا مکمل کی، دعاء الاستفتاح مکمل کی۔ دعاء الاستفتاح یا دعائے ثنا سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں۔ جب آپ نے مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رہا مسئلہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دل میں چپکے سے پڑھی جائے گی، اس کو زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے ہیڈنگ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور اس کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ سرن پڑھنا۔ بسم اللہ کو شارٹ فارم میں بسملہ کہتے ہیں، بسم اللہ کو شارٹ فارم میں بسملہ کہتے ہیں، اور اعوذ باللہ کو شارٹ فارم میں تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ تو اس طرح سے عربی میں ان چیزوں کے شارٹ فارم بھی ہیں۔ تو بسملہ آپ کو سرن پڑھنا ہے، یعنی چپکے سے دھیرے سے دل میں پڑھنا ہے، اس کو زور سے نہیں پڑھنا، چاہے آپ کی وہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان، اس میں علی کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ منتقل ہو گئے تھے، لہٰذا انس بن مالک نے ان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ مدینے میں رہے اور مدینے کے بعد پھر بصرہ جو عراق کا شہر ہے وہاں چلے گئے تھے، اس لیے انہوں نے علی کا ذکر نہیں کیا۔ کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور آپ کے بعد آپ کے تینوں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ فکانوا یستفتحون بی الحمد للہ رب العالمین لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، میں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کے پیچھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمازیں پڑھی ہیں، تو وہ قرات کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور قرات کے شروع میں یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نماز جو جہری ہو، سری میں تو ویسے بھی آپ دل میں ہی پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر آپ جہری نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو دھیرے سے پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کبھی کبھار کوئی زور سے پڑھ دے تو جائز ہے، آپ کو بسم اللہ دھیرے ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر کبھی کبھار کوئی زور سے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جائز ہے، یعنی آپ اس کو غلط یا حرام یا بدعت نہیں کہیں گے، جائز ہے۔ اب آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے ابھی وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی قرات اور آمین۔ سورہ فاتحہ جان لیجئے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ رکن ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اگر آپ جہری نماز پڑھ رہی ہیں یا سری تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، نماز جہری ہو کہ سری۔ اگر آپ فرض پڑھ رہی ہیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اگر آپ نفل پڑھ رہی ہیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اگر آپ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھ رہی ہیں تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ جنازے کی نماز بھی پڑھ رہی ہیں تو اس میں آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ نماز آپ کی باجماعت ہو یا تنہا ہو، فرض ہو یا نفل ہو، دن کی ہو یا رات کی ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی حالت اجتماعی ہو یا انفرادی، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مقتدی کو یا امام کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کلیئر روایت ہے کہ جو فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ ہوتی نہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔
تو کلیئر ہے کہ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو گویا ہماری شریعت نے ہماری نماز کو سورۃ الفاتحہ پر ڈیپینڈ کر دیا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ تو قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کچھ مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان سب کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اب واضح مسئلہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، نماز جہری ہو یا سری، آدمی خود امام ہو یا مقتدی، مسجد میں ہو گھر میں، فرض ہو نفل، کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی رکعت ہو، سورۃ الفاتحہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب بس اتنا ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ آپ دل میں پڑھیں، دوسرے کو آواز نہیں جانا چاہیے، امام کو ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے۔ اب کب پڑھیں؟ لیکن اگر آپ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں تو امام کو چاہیے کہ ہر آیت پر رکے الحمدللہ رب العالمین، تاکہ مقتدی پیچھے سے پڑھ سکیں۔ لیکن اگر امام نہیں رکتا، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے، تو بھی مقتدی اسی کی طرح اپنے دل میں دہراتے چلے جائیں گے۔ اگر امام آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا موقع دیتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر امام موقع نہیں دیتا تو بھی آپ دل میں سورۃ الفاتحہ دہرائیں گے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ امام کی سورہ فاتحہ ہو چکی ہے، اب آپ نماز میں آ کر ملے، امام کی سورۃ الفاتحہ ہو چکی، اب آپ نماز میں آ کر ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، امام کو اس کی دوسری صورت پڑھنے دیجئے، آپ سورۃ الفاتحہ دل میں پڑھیے تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ امام کو دوسری صورت پڑھنے دیجئے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، کیونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دیکھیے، ہم نے جو بات کہی کہ جہری نماز میں اگر آپ امام کے پیچھے ہوں تو بھی آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کی دلیل دیکھیے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هزا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی تو قرات آپ پر بوجھل ہو گئی، مشکل ہو گئی، یعنی جو آپ پڑھ رہے تھے آپ اس میں اٹکنے لگے، قرات کا بوجھل ہونا یعنی پڑھنے میں مشکل ہونے لگی، جیسے آپ کچھ یاد کر رہے ہیں اور بازو میں کوئی زور زور سے آ کر بات کرنے لگے یا وہ یاد کرنے لگے، آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہوں اور بازو میں شور ہونے لگے تو کیسے ہوتا ہے؟ آپ اٹکنے لگتے ہیں، بولنا، بات کرنا، یاد کرنا، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرات مشکل ہونے لگی، بوجھل ہونے لگی۔ پھر آپ نے جب نماز ختم کی تو پوچھا شاید تم امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، حزن، جلدی جلدی پڑھنا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جلدی جلدی پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو، یعنی امام جب نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو تم قرات مت کیا کرو، امام کی قرات آپ کو خاموشی سے سننا ہے، الا بفاتحۃ الکتاب۔ واضح ہے، معلوم ہوا کہ امام اگر جہری قرات بھی کر رہا ہو تو امام کی قرات سب کے لیے کافی ہوگی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے بعد اور کچھ مت پڑھو، خاموشی سے سنو۔ کیوں سورہ فاتحہ کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، حکم ہے آگے بتایا گیا، نتیجہ، حکم یعنی نتیجہ کیا ہوگا اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے؟ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ تو یہ کہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز ناقص رہ جاتی ہے، تو اب یہ بتائیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بتائیے کہ اب جب ہم امام کے پیچھے ہوں، نماز جہری ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھا کرو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو تم بھی پڑھ رہے ہوتے ہو کیا؟ امام کے پیچھے پیچھے تمہیں بھی جو سورت جو آیتیں یاد ہے تم بھی دہراتے ہو کیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مت پڑھا کرو، سوا یہ کہ سورہ فاتحہ فی نفس ہی، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، اور سورہ فاتحہ بھی اپنے دل میں پڑھا کرو۔ اس سے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ امام اگر جہری قرات بھی کر رہا ہو تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ ہر آدمی کو اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، امام ہو تو بھی پڑھنا ہے، مقتدی معموم ہو تو بھی پڑھنا ہے، فرض ہو، جہری ہو، سری ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز ہو تو بھی اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، ثلاثا، 3 بار فرمایا، فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ فقیل لأبی ہریرہ رضی اللہ عنہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے کوئی نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس نے، فہی خداج، تو اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 بار آپ نے یہ جملہ دہرایا اور پھر آگے پھر کہا غیر تمام، اس کی نماز مکمل ہے ہی نہیں، ناقص نماز ہے۔ اور اللہ عز و جل کی ناقص نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ کی وہ ناقص نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے۔ تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیسے سورۃ الفاتحہ پڑھیں؟ تو فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، دل میں پڑھا کرو۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنی تو ہے مگر زور سے مت پڑھو، امام کو ڈسٹرب مت کرو، بلکہ چپکے چپکے اپنے دل میں پڑھو۔ اب دل میں اس طرح پڑھنا ہے کہ ہمارے ہونٹ ہلتے رہیں، یہ دھیان رکھیے۔ نماز میں 2 باتوں پر دھیان دیجئے۔ کچھ خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھتی ہیں، جی نہیں، نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی، دھیان دیجئے، نماز میں آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی، نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی پوری نماز میں، سوائے یہ کہ جو پلک جھپکتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی ہے، نماز کھول کر پڑھنی ہے، آنکھیں کھول کر پڑھنی ہے۔ اور آپ اچھی طرح جان گئی ہیں کہ نماز میں ہماری آنکھیں، ہماری نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں گی، دائیں بائیں سامنے نہیں ہوں گی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ہلیں گے۔ نماز میں ہم سری کچھ پڑھیں یا جہری کچھ پڑھیں، کچھ بھی ہم پڑھیں گے تو ہمارے ہونٹ ہلیں گے۔ صرف دل میں نہیں پڑھنا بلکہ دل کے ساتھ ساتھ زبان اور ہونٹ بھی ہلنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے سامنے یزید بن شریک رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ سأل عمر رضی اللہ عنہ عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جہرت قال وإن جہرت۔ یزید بن شریک تابعی ہیں، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امام کے پیچھے ہم قرات کر سکتے ہیں کیا؟ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا امام کے پیچھے ہم کو کچھ قرآن کریم میں سے کچھ پڑھنا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اقرأ بفاتحة الکتاب، بس آپ کو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنی۔ تو میں نے کہا وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، اگر آپ امام رہیں تو بھی؟ کہاں اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی، میں امام رہوں کوئی بھی امام رہے، میں امام رہوں تب بھی اور کوئی اور امام رہے تب بھی۔ میں نے پوچھا اچھا سورۃ الفاتحہ مجھے پڑھنا ہے، لیکن وَإِن جَهَرْتَ، اگر آپ جہری قرات کریں تو کیا تب بھی پڑھوں گا؟ قال وَإِن جَهَرْتُ، کہا ہاں، میں یا کوئی بھی امام سری نماز پڑھائے یا جہری نماز پڑھائے، مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ زور سے نہیں پڑھنا بلکہ دل میں پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے اسکرین پر جو حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اگلا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب امام جہری قرات کر رہا ہے
تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد خاموشی سے قرات سنیں گے۔ اور جہری فجر کی دونوں رکعتیں ہیں، زور سے قرات ہوتی ہے، مغرب کی پہلی دونوں رکعتیں ہیں، زور سے قرات ہوتی ہیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، زور سے قرات ہوتی ہے، فجر کی 2، مغرب کی پہلی 2، عشاء کی پہلی 2، اور پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز جہری ہے، عیدین عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز جہری ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ الکسوف اور خسوف یعنی چاند گہن سورج گہن کی نماز بھی جہری ہے۔ تو اب یہ سب جو نمازیں جہری ہیں ان میں تو ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے دل میں۔ لیکن اگر سری نماز ہے جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، ظاہر ہے اس میں قرات دل میں ہوتی ہے، امام زور سے نہیں پڑھتا۔ عصر کی نماز ہے، اس میں قرات سری ہوتی ہے، امام زور سے نہیں پڑھتا، تو کیا کریں گے؟ تو آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الکتاب وسورۃ وفی الاخریین بفاتحة الکتاب۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کنا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الکتاب وسورۃ۔ جابر بن عبداللہ یہ بھی باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ظہر اور عصر کی نماز میں، یہ دیکھیے دونوں نمازیں کون سی ہیں؟ سری ہیں، یعنی ان میں قرات دل میں ہوتی ہے، زور سے نہیں ہوتی۔ ہم ظہر اور عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ ہم سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ یہ پہلی 2 رکعتیں ہوگی، تیسری اور چوتھی فرماتے ہیں وفی الاخریین بفاتحة الکتاب، لیکن اس کے بعد تیسری اور چوتھی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ تو واضح ہو گیا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں ہم امام کے پیچھے ہوں تو پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی اور سورت یا آیتیں بھی پڑھیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعتوں میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے ہو ظہر اور عصر میں مثلاً اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے تو جائز ہے، اصل سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصل سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، مگر سورۃ الفاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو کوئی اور سورت یا آیتیں بھی پڑھیں، لیکن تیسری اور چوتھی رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ پر اکتفا کریں۔ اب یہ ہو گیا ہمارا سورۃ الفاتحہ اور سری اور جہری قرات کا مسئلہ، امام کے پیچھے کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے، یہ سارا مسئلہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے کلیئر ہوا۔ اب اگلا مسئلہ ہے آمین۔ اب اگر آپ نماز سری پڑھ رہے ہیں، یعنی امام کے ساتھ ہیں آپ یا آپ خود امام ہیں اور سری پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں ہر چیز دل میں ہی ہونی ہے، لیکن اگر آپ کی نماز جہری ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے مثلاً، یا جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز، اب جہری نماز ہے، زور سے قرات ہو رہی ہے، تو آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہیے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھ لیتے تو آمین کہتے اور بلند آواز سے، رفع اونچا کرنا بلند کرنا، ورفع بها صوته آمین کہتے ہوئے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، یعنی جتنی زور سے آپ قرات کرتے اس سے زیادہ زور سے اونچی آواز میں آمین کہتے تھے۔ تو آمین آپ کو بلند آواز سے اونچی آواز میں کہنا ہے۔ کب؟ جہری نماز میں۔ آمین کہنے کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے کیے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلتم آمین فتقول الملائکۃ فی السماء آمین، جب تم زمین میں آمین کہتے ہو یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تو فرشتے آسمانوں میں آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے یعنی سیم ٹائم میں دونوں کی آمین ہو جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ بندے جب زمین میں آمین کہتے ہیں اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، اب جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، سیم ٹائم میں ہو جائے، تو اس کے کیے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم کو آمین زور سے بولنا ہے اور امام کے ساتھ بولنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کی سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی مگر ہماری ابھی 2 یا 3 آیتیں ہی ہوئیں یا ہم ابھی جسٹ شامل ہوئے، تو کیا کریں گے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تب تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا کہ امام کی سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی اور ہماری ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ہم اسی وقت جا کر شامل ہوئے، یا ہماری 2 3 4 5 آیتیں ہوئیں، تو کیا کریں گے؟ جی تو آمین کہیں گے، کیونکہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، آپ آمین کہیں گے اور آمین کہہ لینے کے بعد پھر جتنی سورہ فاتحہ باقی اتنی پوری کریں گے۔ مسئلے پر دھیان دیجئے، آپ امام کے ساتھ آمین بول دیں، آمین ہو جائے آپ کی، اس کے بعد آپ اپنی بچی ہوئی سورہ فاتحہ کی آیتیں مکمل کر لیجئے۔ اب یہ جو آمین کی فضیلت میں ہم نے اتنی حدیثیں سنائیں، ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ یہودی ہم سے بہت حسد کرتے ہیں، تو ان کی حسد کی جو کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہی ہے آمین کہنا۔ یہودی ہم سے بہت سے معاملات کو لے کر حسد کرتے ہیں، انہی میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، اس پر بھی یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں، تو گویا یہ یہودیوں کی مخالفت کا بھی ثواب دلانے والا عمل ہے۔ اور یہ تو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ یہاں دوسرے الفاظ ہیں، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ہی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں آپ کی امامت میں نماز پڑھی، فجہر بآمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی، اور مقتدی بھی امام کے پیچھے بلند آواز سے ہی آمین بولیں گے، مگر خواتین کی یاد رکھیں کہ خواتین بہت زیادہ چلا کر آمین نہیں بولیں گی، خواتین بہت زیادہ چیخ کر آمین نہیں بولیں گی، ہاں آواز بلند کیجیے لیکن اتنی کہ بس خواتین کے درمیان آواز رہے، مردوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب جو حدیث ہم نے پہلے آپ سے بیان کی وہ آپ کے سامنے ہے، مقتدی بھی امام کے تابع ہو کر جہری نماز میں جہرن، یعنی جس نماز میں قرات بلند آواز سے ہو رہی ہو اس میں زور سے آمین کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، یعنی ایک سیم ٹائم میں دونوں کی آمین ادا ہوتی ہے۔ موافق ہو جانا یعنی بالکل یکساں سیم ٹائم میں دونوں کی آمین کا واقع ہونا، یعنی دونوں کا ایک ہی ٹائم میں آمین بولنا۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جب ہم یہاں آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں۔ اب اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے یعنی بالکل سیم ٹائم میں واقع ہو تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، ہمارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو ہم کر چکے تھے۔ اب اگر امام آمین نہ کہے، مثلا ہوتے ہیں کچھ امام بیچارے آمین نہیں بولتے، تو وہ حدیث یاد رکھیے جس میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو اب امام آمین کہے تو اچھی بات ہے، کہنا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی ہو بیچارہ اللہ اس کو ہدایت دے ایسا جو آمین زور سے نہیں بولتا،
تو پھر جیسے ہی اس نے سورۃ الفاتحہ مکمل کی آپ آمین بول دیجئے۔ اگر وہ آمین بولنے والا ہے تو اس کے ساتھ آمین بولیے، لیکن اگر وہ آمین بولنے والوں میں سے نہیں ہے تو پھر اس کی سورہ فاتحہ ہونے کے بعد آپ آمین کہیے۔ فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج تبع تابعین میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی رباح مکی تابعی ہیں یہ، وہ کہتے ہیں قلت لہو اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، میں نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا کیا عبداللہ بن زبیر، دیکھیے عطا بن ابی رباح یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے تابعی ہیں، اور آپ کو اگر تاریخ معلوم ہوگی تو جانتی ہوں گی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے مکہ مکرمہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ چنانچہ مسجد حرام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہی نماز پڑھاتے تھے۔ مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے وہاں کے حجاز کے۔ یہ یزید کے آخری زمانے کی بات ہے۔ تو اور یہ جو عطا بن ابی رباح ہے وہ مکی تابعی ہیں، مکہ مکرمہ میں وہ بھی تھے۔ لہٰذا عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے پوچھا کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہتے تھے؟ یعنی سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر تم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جہری بھی اور سری بھی، وہ مسجد حرام میں نمازیں پڑھاتے تھے، تو کیا جہری نمازوں میں جب وہ سورہ فاتحہ پڑھاتے تو ان کے بعد آمین کہتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، عطا بن ابی رباح نے، ہاں نعم وَيُؤْمِنُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، ہاں عبداللہ بن زبیر آمین بولتے تھے اور ان کے پیچھے کے مقتدی بھی اتنی زور سے آمین بولتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما آمین بولتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی بھی اتنی زور سے آمین بولتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں امام بھی زور سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی زور سے آمین کہیں گے۔ اب جو لوگ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے وہ بیچارے کیا آمین کہیں گے؟ آمین تو ان لوگوں کے لیے ہے جو سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی فرضیت اور رکن ہونے کے قائل ہیں، تو یہ اللہ عز و جل پھر انہی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ آمین کہیں، اور پھر آمین کہنے کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے جو فضیلت اور جو اچھائیاں، جو انعامات رکھے ہیں، اللہ عز و جل پھر ان کو نوازتا ہے کہ فرشتے بھی ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل ان لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ چنانچہ اہتمام کیجئے، جب بھی آپ مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، خاص طور پر خواتین جمعہ کی نماز میں شریک ہوتی ہیں اور تراویح کی نماز میں شریک ہوتی ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ جمعہ کی نماز بھی جہری ہی ہوتی ہے اور تراویح کی نماز بھی پوری 8 اور 3 11 رکعتیں جہری ہی ہوتی ہیں، یعنی ان میں قرات بلند آواز سے زور سے ہوتی ہے۔ تو خواتین خاص طور پر خیال رکھیں، جیسے ہی امام آمین کہے وہ بھی بلند آواز سے آمین کہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ بلند آواز کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آواز مردوں تک چلی جائے، بس جیسے کہ بیٹھی ہیں آمین، آپ کھڑی ہیں نماز میں ہیں آمین، ایسے کہیے کہ آپ کے بازو والی تک آواز پہنچ جائے، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اگر سری نماز میں ہے تو آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہیے دل میں، اور اگر جہری نماز میں زور سے پڑھ رہی ہے قرات تو زور سے آمین کہیے، امام کے پیچھے ہیں تو امام کے آمین کہنے پر آپ بھی آمین کہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لی، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ اصل سورۃ الفاتحہ ہی ہے، اصل سورۃ الفاتحہ ہی ہے، یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بھی سورتیں پڑھی جاتی ہیں یا جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ کتنا پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی سورت پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ آیتیں پڑھنا چاہتی ہیں، وہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اور دوسری بات یہ جان لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم کچھ پڑھنا چاہیں تو اس کا اصل جو مقام ہے وہ پہلی اور دوسری رکعت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تو اس کا مقام
پہلی اور دوسری رکعت ہے۔ دھیان دیجئے، فجر میں تو 2 ہی رکعتیں ہیں، ظہر میں 2 ہیں لیکن 2 کے بعد پھر اور 2 ہیں، ایسی 4 ہیں، عصر میں بھی 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں۔ تو اصل مقام جو سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کے لیے جو مقام ہے وہ پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ تیسری رکعت یا پھر تیسری اور چوتھی رکعتوں میں نماز آپ کی اگر جہری تھی تو بھی سری ہو جاتی ہے تیسری اور چوتھی رکعت، جیسے مغرب جہری ہے لیکن پہلی اور دوسری میں قرأت زور سے، تیسری میں سری ہے۔ عشاء جہری ہے، پہلی اور دوسری میں قرأت زور سے لیکن تیسری اور چوتھی سری ہے۔ تو جان لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا اصل مقام پہلی اور دوسری رکعت ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہی ہوں یا امام کے پیچھے سری نماز پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر آپ اور کوئی سورت یا آیتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا اصل مقام کب ہے؟ اس کا اصل مقام اس وقت ہے جب کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہی ہوں یا امام کے پیچھے سری نماز پڑھ رہی ہوں۔ اگر امام کے پیچھے جہری نماز میں آپ ہیں تو ظاہر ہے فجر میں آپ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھیں گی امام کے پیچھے، مغرب میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گی آپ جب امام کے پیچھے ہوں، عشاء میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گی آپ جب امام کے پیچھے ہوں۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اور کوئی سورت یا آیتیں اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا اصل مقام اس وقت ہے جب کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہی ہوں یا خود امام ہو یا پھر امام کے پیچھے سری نماز پڑھ رہی ہوں۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب حدیث دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن میں سے جو چاہے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قمت فتوجہت الی القبلۃ فکبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا تھا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرنا؟ پہلے فتوجہت الی القبلۃ، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لینا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو سب سے پہلا کام یہ کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لینا، اس کے بعد اللہ اکبر بولنا۔ ہم نے بتایا تھا کہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز آپ کی ہوتی ہی نہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد ثم اقرأ بأم القرآن، سورۃ الفاتحہ پڑھو، اور اس کے بعد وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَقْرَأَ، اللہ نے جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہو اتنا پڑھنا، جتنا اللہ کی مشیت ہو اتنا پڑھنا۔ اور اللہ فرماتا ہے بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن آپ کو یاد ہے آپ اپنے حافظے سے آسانی کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت یا آیتیں پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ نمبر 1 آپ خود امام ہوں یا آپ کی وہ نماز امام کے پیچھے مگر سری ہے تب، اور وہ بھی پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی نوٹس پوائنٹ میں دیکھیے کہ عبداللہ بن صائب کہتے ہیں صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ فاستفتح سورۃ المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ مومنین شروع کی، یعنی سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون یہ پڑھائی، ظاہر ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھائی۔ اس کے بعد دیکھیے ظہر اور عصر میں سری قرات۔ ابو معمر کہتے ہیں کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ قرات تو سری ہوتی ہے۔ تو بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں کچھ قرآن پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے فرمایا باضطراب لحیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے، ان کی وجہ سے داڑھی آپ کی ہلتی تھی، اسی سے ہم اندازہ لگاتے تھے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک روایت ہے جو ابھی آگے آ رہی وہ یہ کہ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر بفاتحۃ الکتاب وسورۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے۔ کیسے پتہ چلتا؟ وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ أَحْیَانًا، آپ کبھی کبھی آیت اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ ہمیں سنائی دیتا تھا۔
اس سے معلوم ہوا کہ امام کو سری نماز میں بھی کبھی کبھی کوئی آیت زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ مقتدیوں کو محسوس ہو کہ امام کھڑا ہوا نہیں ہے صرف، بلکہ پڑھ رہا ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، لیکن تیسری اور چوتھی رکعتوں میں آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز میں جہری قرات ہوتی ہے، اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ 27ویں پارے کی سورت ہے والطور وکتاب مسطور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مغرب کی نماز میں پڑھی ہے اور انہوں نے سنا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز جہری تھی۔ اس کے بعد عشاء کی نماز براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ والتین والزیتون فی العشاء، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون وطور سینین پڑھتے ہوئے سنا۔ وما سمعت احدا احسن صوتا منہ او قراءتا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی تلاوت اور قرات کبھی کسی کی نہیں سنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو فجر کی پہلی اور دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا ہے جبکہ آپ امام ہو یا تنہا نماز پڑھ رہی ہو۔ ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری 2 رکعتوں میں چونکہ نماز سری ہوتی ہے، اب آپ خود امام ہو یا امام کے پیچھے ہو، آپ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھیے۔ مغرب میں اگر آپ خود امام ہیں یا تنہا نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھیے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز میں بھی یہی حال ہے، پہلی اور دوسری رکعتوں میں اگر آپ خود امام ہیں یا تنہا نماز پڑھ رہی ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھیے، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیے۔ امید ہے مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ آپ کو کسی بھی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے، لیکن کب؟ جب کہ آپ خود امام ہو یا پھر تنہا نماز پڑھ رہی ہو یا پھر سری نماز ہو رہی ہو۔ اگر آپ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہیں اور امام نماز جہری ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گی، اور اگر نماز سری ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھیں گی۔ یہ پہلی اور دوسری رکعتوں کا حال ہے۔ رہا مسئلہ تیسری اور چوتھی کا، تو اس میں آپ کو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ اب ایک اسی سے ریلیٹڈ مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرات لازم نہیں ہے، بہتر ہے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں بھی اگر آپ کی اپنی نماز ہے یا آپ امام کے پیچھے سری نماز میں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ خاموش ہو گئی مثلا، یا سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے اللہ اکبر بول دیا پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ فما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفى عنا اخفینا عنکم وان لم تزد على ام القرآن اجزأت وان زدت فهو خیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے، آپ جانتی ہیں ہر نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قیام میں ہر نماز میں قرات کی جاتی ہے۔ اب کون سی نمازیں سری ہیں کون سی جہری؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ہمیں جہری پڑھائیں ہم وہ تمہیں جہری پڑھاتے ہیں، بلند آواز سے پڑھاتے ہیں، اور جو نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری پڑھائیں ہم وہ تم کو سری پڑھاتے ہیں، یعنی ظہر عصر کی مثلا، یا مغرب کی تیسری، عشاء کی تیسری چوتھی، یہ سب سری ہیں، تو ہم سری پڑھاتے ہیں کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سری پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، اگر تم صرف سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ سے آگے کچھ مت پڑھو تو بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھتے ہو تم پہلی اور دوسری رکعت میں تو انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اور کب پڑھنا ہے؟ جب کہ آپ کی وہ نماز سری ہو، آپ امام کے پیچھے ہیں یا تنہا، نماز سری ہے تو پڑھیے، لیکن اگر جہری ہے
آپ خود سے پڑھ رہی ہیں تو بے شک پڑھیے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گی۔ اب اسی سے ملتا جلتا مسئلہ کہ قرآن پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ایک سانس میں پڑھ جائیے، نہیں، بلکہ ترتیل سے قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے سکون سے پڑھنا۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے سکون سے پڑھنا۔ ایک تو آپ نے کچھ بیچارے اماموں کو سنا ہوگا تراویح پڑھاتے ہوئے کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو غلط ہے، وہ جرم ہے۔ اور ترتیل کا مطلب درمیانی رفتار، ایسی رفتار کہ آپ پر بھی بوجھل نہ ہو، اور اگر آپ کے پیچھے کوئی اور سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی دشوار نہ لگے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی جہاں مد ہے، جہاں اخفا ہے، جہاں ادغام ہے، تو ان سب معاملات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کا حق ادا کرتے ہوئے آپ ٹھہر کر سکون سے درمیانی قرات سے پڑھیے۔ اسی کے ساتھ آپ کو قرات بھی اچھی آواز میں کرنا ہے۔ اچھی آواز کا مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی آواز جیسی نہیں ویسی بلاؤ، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، اچھے انداز میں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کوئی سنے تو محسوس ہو کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، جی نہیں، محسوس ہو کہ آپ بور ہو رہی ہیں، جی نہیں، بلکہ بہترین آواز میں جو بھی اللہ نے آپ کو دی ہے بہترین آواز میں قرآن پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم اچھی آواز میں پڑھو، یعنی جہاں تک اللہ نے آپ کو توفیق دی، استطاعت دی، قرآن کریم اچھی آواز میں پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے جتنی اللہ نے توفیق دی۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اولاً قرآن کریم سیکھیں، سیکھ کر پڑھیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا انداز بھی سیکھیں۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن کریم پڑھ ڈالیں، جی نہیں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کلام اچھی آواز میں پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اسے غور سے سنتا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے آج کا درس مکمل کیا اور قیام ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج کے درس میں ہمارا الحمدللہ قیام مکمل ہو گیا، اللہ عز و جل نے توفیق دی۔ تو اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم رکوع اور رکوع کے بعد کے معاملات شروع کرنے والے ہیں۔ آج تک ہم نے قیام کے تعلق سے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی دعا سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، تو بے شک آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو جاننے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے نمبر 11، 12 رکوع، قوما، سجدہ اور قعدہ، یہ سارے امور ان میں سے جو اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا ہم ان کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل توفیق دے، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔